بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اور بی بی سونیا کے اندر تھے۔ ہم نے خیال خوانی کے ذریعے عدنان کے اندر پہنچنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے اندر مختلف خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ کسی ایک خیال پر مرکوز نہیں ہو رہا تھا۔ اس طرح ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، مما سمجھ میں نہیں آتا، یہ اچانک ہی کہیں بھٹکنے کے لیے کیوں چلا جاتا ہے؟ سونیا نے کہا، جہاں تک میں سمجھتی ہوں وہ بے مقصد نہیں بھٹکتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی ماں زندہ ہے اور وہ اسے ضرور ملے گی، اسی لیے وہ بے اختیار اسے ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ میں نے کہا، اگرچہ ہمارا پوتا بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر بچہ ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور مرنے والے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتے۔ سونیا نے کہا، میں نے اس سے کہا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ بضد ہے۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ اپنے اندر اس کی آوازیں سنتا ہے اور وہ جو کہتی ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ بات عجیب سی تھی، ناقابل یقین تھی۔ پتہ نہیں وہ اپنے اندر کس کی آوازیں سنتا تھا، کوئی اس کے اندر بولتی تھی۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی اس کے اندر بولتی ہے اور وہ اسے کسی ایک جگہ نہیں رہنے دیتی، اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر پہنچاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی تھی اور اس کے اندر بولتی رہتی تھی تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ایک بچے کو کیوں خواہ مخواہ بھٹکا رہی تھی؟ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ دیکھا جائے تو وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی کچھ حاصل نہیں کر رہی تھی، بلکہ عدنان کو فائدہ ہی پہنچا رہی تھی، اسے دشمنوں سے محفوظ رکھتی تھی اور اس کے ذریعے ہمارے بھی کام آ رہی تھی۔ کیا واقعی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی اس کے اندر آتی تھی؟ ہمارا ٹیلی پیتھی جاننے والا عبداللہ کئی بار عدنان کے اندر جا کر اس کے خیالات پڑھتا رہا تھا۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا، جب تم اس کے اندر جاتے ہو تو کیا کسی ٹیلی پیتھی جاننے والی کی آواز سنتے ہو؟ نو سر، میں نے عدنان بابا کے اندر رہ کر کبھی کسی کو بولتے نہیں سنا۔ میں نے ایک آدھ بار سینڈی گرے کی آوازیں سنی تھیں۔ میں بھی عدنان کے اندر کئی بار بولتا رہا، لیکن ہماری آوازیں جیسے دیوار سے ٹکرا کر رہ جاتی تھیں۔ عدنان بابا نہ تو ہماری بات سنتے تھے اور نہ ہی ان پر کسی کی خیال خوانی کا اثر ہوتا تھا۔ سونیا نے کہا، میں نہیں مانتی کوئی خیال خوانی کرنے والی میرے پوتے کے اندر آتی ہے۔ میرا پوتا عام بچوں سے مختلف ہے، وہ ایک غیر معمولی بچہ ہے، قدرتی حالات کے زیر اثر رہتا ہے، اسے آگے ہی حاصل ہوتی ہے اور وہ اسی کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، مما جب آپ ہوٹل سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی تو اس وقت عدنان گہری نیند میں تھا۔ میں نے اور پاپا نے بھی اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا، وہ اطمینان سے سو رہا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اچانک اٹھے گا اور کہیں چلا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے وہ سو نہیں رہا تھا، ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ آپ کے ہوٹل سے باہر جاتے ہی وہ بھی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ میں نے تائید کی، ہاں ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اگر وہ ہم سے کہتا کہ اسے کہیں جانا ہے تو میں اس کے اندر رہ کر اس کی حفاظت کرتا، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا، لیکن وہ تو ہم سب سے بے نیاز ہے، ہم میں سے کسی کی مدد حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ گہری نیند میں نہیں تھا تو ہم خیال خوانی کے ذریعے دھوکہ کیسے کھا گئے۔ ویسے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کے چور خیالات پڑھے نہیں جا سکتے، مگر ہمارا پوتا عجیب ہے، ہمارے لیے بھی پراسرار بنا ہوا ہے۔ یہ بعد میں معلوم ہونے والا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بہتر ہے کہ یہ حقیقت میں بھی بیان کر دوں تاکہ میری یہ داستان ایک تسلسل سے جاری رہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، جیک کیلر، مہادابی اور سینڈی گرے دی ٹیرر سپلائز کے 3 سربراہ تھے۔ یہ ایشیا، یورپ اور امریکہ میں تمام دہشت گردوں کو جدید اسلحہ سپلائی کر کے خوب مال کماتے تھے۔ سینڈی گرے کی شامت آئی تو اس نے اپنے غلط مقاصد کے لیے عدنان کو ٹریپ کرنا چاہا، پھر خود ہی عدنان کے ہاتھوں پریشان ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جیک کیلر اور مہادابی یہ چاہتے تھے کہ سینڈی گرے کسی طرح مارا جائے اور وہ پورے امریکہ کی مارکیٹ پر اپنا قبضہ جما لیں اور وہاں کے دہشت گردوں اور باغیوں کو اسلحہ سپلائی کر کے منافع کماتے رہیں۔ اور منافع ایسی چیز ہے جو دوستوں کو دشمن بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں اگرچہ سینڈی گرے کے بہت گہرے دوست تھے اور کاروبار میں برابر کے شریک تھے، لیکن زیادہ منافع حاصل کرنے کے لالچ میں انہوں نے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ انہوں نے اس کے بدترین حالات میں ساتھ نہیں دیا تھا، اس بیچارے کو موت کی دہلیز پر پہنچا کر منہ پھیر لیا تھا۔ ایسے وقت وہ دونوں سونیا اور عدنان کے لیے بھی مصیبت بن سکتے تھے۔ اس سے پہلے ہی میں نے ان دونوں کو وارننگ دی کہ وہ برازیل کے جنگل میں سے چلے جائیں۔ وہ کنگ بوگاٹا اور برازیل کے گورنر سے لاکھوں ڈالرز کا مطالبہ نہ کریں۔ پہلے تو انہوں نے میری بات نہیں مانی، جب میں نے انہیں کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا اور ان کے اسلحے کے گودام کو تباہ کر دیا، تب وہ توبہ کرنے لگے، جہاز کے تمام مسافروں کو ہلاک کرنے اور لاکھوں ڈالرز کا مطالبہ کرنے سے باز آ گئے۔ میں نے جہاز کے تمام مسافروں کو کنگ بوگاٹا سے بھی نجات دلائی، ان سب کو بخیریت چلی شہر پہنچا دیا۔
سونیا اور عدنان نے اسی شہر کے ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ پارس اور پورس ان سے ملنے کے لیے وہاں پہنچنے والے تھے اور سونیا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بظاہر سب بھی زندہ سلامت وہاں پہنچ گئے تھے۔ سونیا اور عدنان بھی خطرات سے نکل آئے تھے، لیکن در پردہ کچھ ہو رہا تھا۔ جیک کیلر نے کئی لاکھ ڈالرز کا نقصان اٹھایا تھا۔ معاہد آبی نے اسے مشورہ دیا فی الحال فرحات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے اور کتنے گوداموں کا پتہ جانتے ہیں۔ اگر تم دل پر پتھر رکھ کر اتنا بڑا نقصان برداشت کر لو تو ہمارے دوسرے گودام محفوظ رہ سکیں گے۔ اس نے واقعی صبر کیا، اپنے دل پر جبر کیا، میرے مقابلے پر میدان چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں بزدل نہیں تھے، پہلے یہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے تمام گوداموں کا پتہ ٹھکانہ جانتے ہیں یا نہیں۔ وہ اپنا تمام مال دوسری جگہ منتقل کر کے اور اپنی تمام کمزوریاں دور کرنے کے بعد ہم سے مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتے تھے۔ وہ بظاہر وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن چپ چاپ خیال خوانی کے ذریعے کنگ بوگاٹک اور دوسرے مسافروں کے اندر رہ کر یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں۔ ان کے شیطانی دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی تھی کہ بازی ان کے حق میں پلٹ سکتی ہے، وہ کسی سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیک کیلر اندر ہی اندر تپ رہا تھا، مجھ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے معاہد آبی سے کہا ہمیں براہ راست اس کے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم در پردہ اس کے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ معاہد آبی نے کہا پھر تمہارے دماغ میں کیڑا کل بلا رہا ہے، تم اپنے کروڑوں کا نقصان برداشت نہیں کر پا رہے ہو، مجھے بتاؤ تو در پردہ کیا کر سکو گے۔ اس وقت فرحات کی بہت بڑی کمزوری ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سونیا اپنے پوتے کے ساتھ چلی کے کس ہوٹل میں قیام کر رہی ہے۔ ہم براہ راست ان دادی پوتے سے دشمنی نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کو اعلی کار بنا کر انہیں اس طرح مصیبت میں مبتلا کریں گے کہ فرحات دل ملاتا رہ جائے گا۔ معاہد آبی نے تائید کی، ہاں اگر فرحات کو پتہ نہ چلے کہ ان پر ہماری وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں تو ہم اس کی انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ہم اپنا دامن بچا کر ایسا کر سکتے ہیں۔ جے کیلر نے کہا فرحات اور اس کے خاص فیملی ممبر کبھی منظر عام پر نہیں آتے، اور جب کبھی آتے ہیں تو مختلف بحروپ میں ہوتے ہیں، انہیں پہچاننا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس بار سونیا اور اس کا پوتا کھلی کتاب کی طرح پہچانے جا رہے ہیں، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ وہ دونوں سوچنے لگے کہ فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد جے کیلر نے کہا امریکہ اور فرحات کی دشمنی بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اگر امریکی اکابرین کو یہ معلوم ہو جائے کہ سونیا اپنے پوتے کے ساتھ چلی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہے تو فرحات کو کمزور بنانے کے لیے ان دونوں کو ضرور ٹریپ کر کے اپنا قیدی بنانے یا پھر انہیں مار ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ معاہد آبی نے کہا یہ بہترین آئیڈیا ہے، فرحات کو ہم پر شبہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ ہماری سازشوں کے باعث ہوا ہے، وہ امریکی اکابرین کو ہی اپنا دشمن سمجھے گا۔ جے کیلر نے خیال خوانی کے ذریعے امریکی اکابرین کے ایک اعلیٰ افسر کو مخاطب کیا، ہیلو کرنل مارٹن، تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تم سب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ خیال خوانی کے ذریعے تمام اکابرین کے دماغوں میں اڑتا پھرتا ہوں، تم میں سے کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کرنل مارٹن نے پوچھا تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، بس اتنا جان لو کہ دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، اور تمہیں بہت بڑا فائدہ پہنچانے آیا ہوں۔ تم نے پہلے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، میرے لیے اجنبی ہو، اور پہلی بار میرے پاس آتے ہی بہت بڑا فائدہ پہنچانے کی بات کر رہے ہو۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا، پھر بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ تم مجھے کس نوعیت کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہو۔ مجھے سونیا کا موجودہ پتہ ٹھکانہ معلوم ہے، وہ اپنے پوتے کے ساتھ ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ تمہاری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ایسا بارہا ہو چکا ہے کہ ہم نے فرحات اور سونیا کو کہیں نہ کہیں ٹریپ کیا ہے، کبھی انہیں قیدی بنایا، کبھی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اصلی نہیں تھے، سونیا کے یا فرحات کی ڈمی تھے۔ تم یقین کرو اس بار دھوکہ نہیں ہوگا۔ جس طرح کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ثابت ہوگی کہ جسے تم ٹریپ کرو گے، قیدی بناؤ گے یا موت کے گھاٹ اتارو گے، وہ اصلی سونیا ہوگی اور اس کا پوتا بھی اصلی ہوگا۔ جب تم کہہ رہے ہو تو ہم یقین کر لیں گے، سونیا اور اس کے پوتے کو گھیر کر گرفتار کر لیں گے، لیکن تم ایک سوال کا جواب دو۔ بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم فرحات سے دشمنی کر رہے ہو، ٹیلی پیتھی جانتے ہو، خیال خوانی کے ذریعے کسی کو بھی اعلی کار بنا کر سونیا اور اس کے پوتے کو ہلاک کر سکتے ہو، پھر خود ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ہم فرحات کی نظروں میں نہیں آنا چاہتے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ اسے کسی بھی طرح ہم پر شبہ ہو، اس لیے ہم اعلی کار کے طور پر تمہیں اتنی بڑی خبر سنا رہے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے تم کرو، کیونکہ فرحات کے ساتھ تمہاری دشمنی برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ بے شک تمام دشمن اس کے مقابلے میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، صرف ایک امریکہ ہے جو اس کے مقابلے پر ڈٹا رہتا ہے۔ اب بتاؤ سونیا اپنے پوتے کے ساتھ کہاں ملے گی؟ اس سے پہلے یہ سن لو کہ فرحات نے مجھے کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا میں وہ نقصان پورا کرنا چاہوں گا۔
اگر تم سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک اکاؤنٹ میں فوراً ہی $2 کروڑ جمع کرا دو تو میں ابھی اس کا صحیح پتہ بتا دوں گا۔ یہ رقم تمہارے بینک میں ٹرانسفر کی جائے گی، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت تک سونیا ہاتھ سے نکل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس ہوٹل کے سویٹ میں بہت مطمئن ہے۔ میں اس کے پوتے کے دماغ میں رہ کر اس کے تازہ ترین حالات سے باخبر رہتا ہوں۔ تم میرا مطالبہ پورا کرنے کی بات کرو۔ تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ میں دوسرے اکابرین سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل مارٹن نے تمام امریکی اکابرین کو باری باری مخاطب کیا، اور جب انہیں بتایا کہ سونیا اور اس کے پوتے کو فوراً ہی بآسانی گرفتار کر کے فرحاد کی ایک بہت بڑی کمزوری سے کھیلا جا سکتا ہے، تو وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ مخبر کے بینک اکاؤنٹ میں $2 کروڑ جمع کرا دیے جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک اکاؤنٹ میں $2 کروڑ جمع کر دیے گئے۔ تب جیکلر نے انہیں بتا دیا کہ چلی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سویٹ میں سونیا اور عدنان موجود ہیں۔ وہ امریکی اکابرین سے سودا کرنے کے دوران میں بار بار عدنان کے دماغ میں جاتا رہا تھا اور یہ یقین کرتا رہا تھا کہ وہ اپنی دادی کے ساتھ اسی ہوٹل کے سویٹ میں موجود ہے۔ امریکی اکابرین نے برازیل کے گورنر سے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا چلی کی ایک ہوٹل میں فرحاد کی وائف سونیا اور اپنے پوتے کے ساتھ موجود ہے۔ اس ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ انہیں فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ اگر سونیا بھاری پڑ جائے اور فرار ہونا چاہے تو فوراً ہی اسے گولی مار دی جائے۔ برازیل کے گورنر نے کہا آپ یہ نہیں جانتے کہ 5 گھنٹے پہلے فرحاد علی تیمور نے ایک طیارے کے سینکڑوں مسافروں کی جانیں بچائی ہیں۔ برازیل کے ایک بہت ہی بدنام دہشت گرد کنگ بوگاٹا نے میرے بیٹے کو اغوا کیا تھا اور اسے جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ فرحاد نے میرے بیٹے کو زندہ سلامت مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں اس کا احسان مند ہوں اور اس کی بیوی اور اس کے پوتے کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک حاکم نے حیرانی سے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا فرحاد سے برسوں سے جاری رہنے والی دشمنی کو بھول گئے ہو؟ اس نے ہمارے کئی اہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک کیا اور ہماری کئی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ روس کبھی بہت بڑا سپر پاور تھا۔ اس نے کبھی ہمیں اتنے نقصانات نہیں پہنچائے جتنے کہ فرحاد پہنچا چکا ہے، اور تم ان تمام نقصانات کو بھول رہے ہو۔ گورنر نے کہا فرحاد پورے امریکہ کا دشمن ہے، یہ میں کبھی بھول نہیں سکتا، لیکن آج اس نے مجھ پر جو احسان کیا ہے یہ بھی میری زندگی میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ فرحاد نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت میرے بیٹے کو زندہ سلامت نہ رکھ پاتی۔ اکابرین میں سے ایک نے پوچھا اس کا مطلب ہے تم مسنری موقع سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، ہمیں فرحاد کو کمزور بنانے کا موقع نہیں دو گے۔ مجھے افسوس ہے، فرحاد نے جتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے، اس احسان مندی کا تقاضا ہے کہ میں اس کی بیوی اور پوتے کو نقصان نہ پہنچاؤں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے دوں۔ کرنل مارٹن نے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ فرحاد علی تیمور اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیں برسوں سے نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں۔ اگر اس نے تمہیں ایک فائدہ پہنچایا اور تمہارے ایک بیٹے کی جان بچائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برسوں کے نقصان کو فراموش کر دیں۔ ایک اور حاکم نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط سیاسی رشتہ ہے، تم اس رشتے کی نفی نہ کرو، اس رشتے کو اور مضبوط کرو۔ سونیا اور اس کے پوتے کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دو۔ مجھے افسوس ہے، میں ایسا نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو کرنے دوں گا۔ فرحاد سے تمہیں جذباتی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ سیاست میں جذبات کو کبھی اہمیت نہیں دی جاتی۔ سیاست میں نہ باپ بیٹے کا ہوتا ہے اور نہ بھائی بھائی کا ہوتا ہے، صرف اقتدار اور حکمرانی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بہرحال ہم تمہیں 1 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، تم اچھی طرح سوچ لو کہ فرحاد کو کمزور بنانے کا اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے برازیل کے گورنر سے رابطہ ختم کر دیا، پھر فوراً ہی چلی کے شہر میں مصروف سراغ رسانوں سے رابطہ کر کے بتا دیا کہ سونیا اپنے پوتے کے ساتھ کس ہوٹل کے سویٹ میں موجود ہے۔ برازیل کا گورنر انہیں گرفتار کرنے کے سلسلے میں تعاون کرنے سے انکار کر رہا تھا، لہذا وہاں کی حکومت سے کسی قسم کا بھی تعاون حاصل نہ کیا جائے۔ فوراً ہی اس ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر کر ان دادی اور پوتے کو گرفتار کر لیا جائے۔ انہوں نے اپنے تمام سراغ رسانوں کو اچھی طرح تاکید کی، سختی سے کہہ دیا کہ سونیا کو فرار ہونے کا موقع ہرگز نہ دیا جائے۔ اگر وہ ہمیشہ کی طرح ہاتھ سے پھسلنے والی ہو تو فوراً ہی بلا تذبذب گولی مار دی جائے۔ اسی وقت عدنان کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے آگے ہی ملی تھی کہ اسے ہوٹل سے چلے جانا چاہیے، وہ چلا جائے گا تو اس کی دادی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ بھی محفوظ رہے گی۔ اس نے سویٹ کے بیڈ روم سے نکل کر ہر طرف دادی کو تلاش کیا۔ وہ ایئرپورٹ کی طرف گئی ہوئی تھی، اسے نظر نہیں آئی۔ وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آیا، پھر ہوٹل سے باہر چلا گیا۔ چلی میں رہنے والے تمام امریکی جاسوس مسلح ہو کر ہوٹل کی طرف آئے تھے، اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پھر کئی جاسوس اس سویٹ میں آئے، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر دندناتے ہوئے سویٹ کے اندر پہنچے تو وہ خالی تھا۔ اس کے کسی حصے میں نہ تو سونیا تھی اور نہ ہی اس کا پوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سویٹ سے باہر آ کر ہوٹل کے مختلف حصوں میں انہیں تلاش کرنے لگے۔ فون کے ذریعے انہوں نے امریکی اکابرین سے کہا ہمیں شاید غلط انفارمیشن ملی ہے، یہاں نہ تو سونیا ہے اور نہ ہی اس کا پوتا ہے،
انہوں نے پوچھا کیا تم نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر معلوم کیا ہے؟ ہاں، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ آئی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، وہ دادی پوتا ہے یا ماں بیٹا ہے۔ ہم نے سویٹ کے اندر اور باہر ہر جگہ انہیں تلاش کیا ہے۔ وہی عورت سونیا ہوگی، اپنے پوتے کے ساتھ کہیں فرار ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے ہی تمہاری آمد کی اطلاع مل چکی ہوگی اور یقیناً یہ برازیل کے گورنر نے کیا ہوگا۔ بہرحال انہیں پورے چلی شہر میں تلاش کرو۔ ایسے ہی وقت سونیا ہوٹل میں واپس آ کر عدنان کو تلاش کر رہی تھی۔ پہلے اس نے سویٹ میں دیکھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلح دشمن اسے پہلے وہاں تلاش کرنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد اب ہوٹل کے مختلف حصوں میں اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کبھی عدنان کے دماغ میں جاتا تھا، اس وقت اس کے اندر مختلف خیالات کی لہریں ایسے گڈمڈ ہو رہی تھیں کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں پھر سونیا کے اندر واپس آ جاتا تھا۔ وہ ہوٹل کی کاؤنٹر گرل کے پاس آ کر بولی، میں اپنے پوتے کو یہاں اپنے سویٹ میں چھوڑ کر گئی تھی، وہ گہری نیند میں تھا، اب وہاں نہیں ہے، کیا تم میں سے کسی نے اسے باہر جاتے دیکھا ہے؟ کاؤنٹر گرل نے کہا، او مائی گاڈ، آپ وہی سویٹ نمبر 7 والی ہیں جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ یہاں آئی تھیں۔ فار گاڈ سے کہیں چھپ جائیں یا پھر یہاں سے چلی جائیں، بہت سے مسلح افراد آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کاؤنٹر کے پاس 2 افراد کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے قریب آ کر کہا، آپ میڈم سونیا ہیں؟ سونیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں فوراً اس بولنے والے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سونیا سے کہہ رہا تھا، آپ خطرات میں گری ہوئی ہیں، ہمیں گورنر صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ کی حفاظت کریں اور آپ کو کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچا دیں، پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ میں اس کے مختصر سے چور خیالات پڑھ چکا ہوں، یہ درست کہہ رہا ہے، اسے یہاں کے گورنر نے تمہاری حفاظت کے لیے یہ بھیجا ہے، فوراً یہاں سے نکل چلو۔ وہ ان 2 آدمیوں کے ساتھ جاتے ہوئے سوچ کے ذریعے بولی، مگر عدنان کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک رہا ہے، ہم اسے کیسے تلاش کریں گے؟ اسے کسی نہ کسی طرح تلاش کیا جائے گا، تم ان کے ساتھ جاؤ، میں بھی تمہارے پاس اب واپس آؤں گا۔ میں برازیل کے گورنر کے پاس پہنچ گیا، اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر بولا، مسٹر فراد، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کس طرح رابطہ کروں۔ میں نے بھی دیکھا ہے آپ کے آدمی میری وائف کو کسی محفوظ پناہ گاہ کی طرف لے گئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی ہے، آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ آپ نے میری وائف کی حفاظت کے انتظامات کیے ہیں، لیکن اب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میرا پوتا عدنان کہیں گم ہو گیا ہے، وہ اسی شہر میں ہے، پلیز اسے تلاش کرنے کے انتظامات کریں۔ اس نے فوراً ہی پولیس اور انٹیلیجنس والوں سے رابطہ کیا اور کہا، پورے شہر کی ناکہ بندی کرو، 4 یا 5 برس کا بچہ کہیں بھی تنہا دکھائی دے تو اسے باحفاظت ہمارے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تنہا ہو، کسی عورت یا مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی کسی بچے پر شبہ ہو تو آپ ایک فون نمبر نوٹ کریں، اس نمبر پر اطلاع دیں، ہم فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے اس بچے اور اس کے ساتھ رہنے والوں کے دماغوں تک پہنچ کر حقیقت معلوم کر لیں گے۔